السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول تیرے عشق کی مجھ کو عادت ہے کے ایپیسوڈ نمبر 45 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ اس وقت تمہیں مجھے کال کرنے کی کیوں ضرورت پڑ گئی ہے؟ شاہنواز خان نے موبائل اسپیکر پر چلاتے ہوئے بڑی حیرت سے پوچھا۔ عام طور پر اس وقت وہ انہیں کال نہیں کرتی تھی، آج ایسی کیا خاص بات ہو گئی ہے؟ بڑی اہم خبر دینی تھی تمہیں، سوچا تم باپ ہو تو اطلاع کر دوں۔ موبائل سے طنزیہ جملے سن کر شاہنواز خان کا سارا دھیان عروشہ کی طرف گیا تھا۔ عروشہ تو ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے بے چینی سے پوچھا، دل گھبرایا ان کا۔ جب تک اسلان میر اس کے ہمراہ ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا اسے، نفرت سے ہی صحیح، مگر اس کی کہی گئی بات نے شاہنواز خان کے چہرے پر سکون لا دیا، گھبراہٹ بھی دور ہو گئی۔ پھر کیا وجہ ہے؟ میں کلب جا رہا ہوں۔ اطمینان ہوا تو غصہ بھی آ گیا، اس عورت کا بے وجہ ڈسٹرب کرنا برا لگتا تھا انہیں۔ بس تمہیں مبارکباد دینے کا دل کر رہا تھا، ادھر اب وہ بھی اسی رنگ میں تھی۔ ان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کس چیز کی مبارکباد؟ بے پرواہی سے پوچھتے ہوئے انہوں نے مہارت سے موڑ کاٹا۔ مبارکباد اس لیے کہ تم نانا بننے والے ہو۔ وہ ہنسی۔ مطلب؟ آگے بہت ٹریفک تھا اس لیے ان کا دھیان بھٹکا، انہیں بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اف شاہ، اتنی لڑکیوں کب تک پریگننٹ کر چکی ہو اور نانا بننے کا مطلب نہیں سمجھتے؟ ہاں یہ اور بات ہے، تم باپ تو لگتے ہی نہیں، نانا کیا خاک لگو گے؟ شاہنواز خان کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر ٹھہر گئے۔ عروشہ ماں بننے والی ہے، آواز ان کے ہونٹوں سے سرسرا کر نکلی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا رسپانس دے۔ ہاں، اسلان میر کے بچے کی ماں۔ سوچو اگر ملک سنان کو پتہ لگ گیا تو؟ عورت نے ان کی دکھتی رگ چھیڑی۔ اسے بتانے کی ضرورت نہیں، اور خبردار جو تم نے منہ کھولا تو مجھے اپنی کوئی پرواہ نہیں، مگر خود کے بارے میں سوچ لینا۔ شاہنواز خان نے غراتے ہوئے انہیں دھمکی دی۔ میں بتانا بھی نہیں چاہتی، اس پاگل ملک سنان کو خواہ مخواہ پیچھے پڑ جائے گا۔ میں سوچا تمہیں خبر کر دوں، وہ لاکھ مکار صحیح، مگر ملک سنان کے لفڑے میں پڑھ کر وہ اپنی امیج نہیں خراب کرنا چاہتی تھی۔ یہی تمہارے حق میں اچھا ہے، کھردرے لہجے میں کہہ کر انہوں نے کال آف کر دی۔ عروشہ کا بچہ، وہ بدبدائے اور ایک ٹھنڈی سانس لے کر وہ کار کی سپیڈ بڑھا چکے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ وہ بے چینی سے ہاسپٹل کے کوریڈور میں ٹہل رہا تھا، نگاہیں بار بار بند ڈور پر ٹک جاتی، بار بار اپنی پیشانی ملتا وہ کچھ دوری پر بیٹھی ماں جی کو ہنسنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اسلان بیٹھ جاؤ، اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے، ہم بس نارمل چیک اپ کے لیے آئے ہیں، ابھی ڈیلیوری نہیں ہو رہی۔ وہ مسکراہٹ دباتی نرمی سے اپنے بیٹے سے بولی تو وہ اپنی بےتابی ظاہر ہو جانے پر ذرا خجل سا ہو گیا۔ ہلکے سے مسکرا کر وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ تم اتنا مت گھبرایا کرو، ماشاء اللہ سے سب کچھ بالکل نارمل چل رہا ہے۔ انہوں نے پیار سے اس کا بازو سہلایا۔ آپ دعا کیا کریں ماں، ایسے ہی سب خیر رہے۔ اسلان نے ان کا ہاتھ تھام لیا تو انہوں نے مسکرا کر آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چومی۔ میرا بیٹا۔ اسلان کے دل کو ماں کے پیار نے تقویت بخشی تھی۔ وہ پرسکون ہو کر سیٹ سے ٹیک لگا کر عروشہ کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ مسٹر اسلان، آپ کو ڈاکٹر اپنے کیبن میں بلا رہے ہیں۔ نرس نے باہر آ کر جیسے ہی انہیں اطلاع دی، ماں جی اور اسلان ایک ساتھ اٹھے تھے۔ وہ لوگ آگے پیچھے ڈاکٹر کے کیبن میں داخل ہوئے تھے۔ اسلان نے فوراً بیڈ کی طرف دیکھا۔ عروشہ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی اور ڈاکٹر اسے سنبھالے اسے اٹھنے میں مدد دے رہی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور کانچ کی گڑیا کی طرح اسے تھام کر بٹھا دیا۔ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی۔ یو فیل بیٹر؟ درد تو نہیں ہو رہا ہے؟ بہت فکر مندی سے وہ عروشہ کو تھامے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے ہر انداز سے اس کی بے انتہا محبت چھلک رہی تھی۔ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ یہ وہی مرد تھا جو ایک دن اپنی بیوی پر ظلم ڈھا کر اسے بے ہوشی کی حالت میں اس کے پاس لایا تھا، اور آج انہیں عروشہ کی قسمت پر رشک آیا تھا۔ اسلان، میں ٹھیک ہوں، بس مجھے لے چلیں، اور آپ نے وعدہ کیا تھا نا مجھے باہر لے جا کر میری پسند کی ساری چیزیں کھلائیں گے، تو چلیں اب۔ وہ اسلان کے سہارے سے اترتی ہوئی اسے اس کا وعدہ یاد دلا رہی تھی، اور اسلان تو اس کی اسی معصومیت پر دل و جان سے مرتا تھا۔ بس چلتے ہیں، جو تم کہو گی وہ سب۔ اسے بازوؤں میں سنبھال کر اپنے سہارے سے کھڑا کر چکا تھا۔ ماجی نے تعصب سے بہو کو دیکھا۔ جب سے وہ زچگی کے دور سے گزر رہی تھی، ساری فالتو چیزیں کا اسے کھانے کا دل کرتا تھا۔ گھر پر تو وہ سر پر سوار ہو کر اسے صحت مند غذائیت بھری چیزیں کھلاتی تھی، مگر جہاں اسلان کو دیکھا وہ الٹی سیدھی فرمائش شروع کر دیتی۔ وہ لاکھ سمجھاتی مگر چپکے چپکے اسلان نہیں تو حشم یا ہانیہ اس کی ہر خواہش پوری کر دیتے۔ مسٹر اسلان، میں آپ کا 5 منٹ لے سکتی ہوں، اس کے بعد آپ جو چاہیں عروشہ کی فرمائش پوری کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے ہنس کر سب کی توجہ اپنی طرف کروائی تو اسلان نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر، آپ کا مطلب یہ ہے نا میں وہ سب کھا سکتی ہوں جو میرا دل کہتا ہے؟ عروشہ ڈاکٹر کی بات پر خوش ہو کر چہکی۔ جو تمہارا دل کہے تم سب کھا سکتی ہو۔ ڈاکٹر نے ہنس کر کہا۔ دیکھیں ماں، اب تو پلیز مجھے کھانے کی چھوٹ دے دیں۔ وہ خوش ہو کر کچھ دوری پر کھڑی ماں جی سے منت آمیز لہجے میں بولی۔ اسلان اپنی مسکراہٹ چھپاتا ساس بہو کو دیکھ رہا تھا۔ بالکل نہیں،
آپ بتائیں ڈاکٹر، بھلا دن بھر پزا، برگر، موموز، گول گپے اور نہ جانے کیا اعلیٰ بھلا بتائے یہ صحت بخش چیزیں ہیں؟ ماجی نے اس کی مفت منت پر کان نہ دھرتے ہوئے ڈاکٹر سے اس کی من پسند چیزوں کی لسٹ گوا دی۔ آروشا، تم اپنی ڈائٹ کا خیال رکھو، تم سب کھاؤ مگر ایک لمٹ میں، ابھی فی الحال تمہارے لیے ہیلدی چیزیں ہی اچھی ہوں گی، ڈاکٹر نے نرم لہجے میں سمجھایا۔ آروشا کی شکل بیچاری ہوئی اور ماجی خوش۔ سن لیا، اب گھر چلو تو میں ڈھیر سارا باداموں والا حلوہ بنا کر کھلاتی ہوں، خوب دیسی گھی ڈال کر۔ آروشا کو ابھی سے متلی آنے لگی۔ اصلان، آروشا نے رونی صورت کے ساتھ سر گھما کر اپنے محبوب شوہر کو دیکھا۔ اس نے آنکھ کے اشارے سے تسلی دی۔ چلو میرے ساتھ، میں بتاتی ہوں تمہیں، اسے ڈاکٹر سے بات کرنے دو۔ ماجی بولتی ہوئی اسے بازو نرمی سے تھام کر بہت سنبھال کر باہر لے گئی تھی۔ آپ کو مجھ سے کیا کہنا تھا ڈاکٹر؟ سب خیریت ہے نا؟ آروشا یا میرا بچہ؟ ان کی جاتی وہ ڈاکٹر کے سامنے چیئر کھینچ کر بیٹھتے ہی فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ ایوری تھنگ از فائن مسٹر اسلان، آپ کی وائف اور بچے بھی، ڈاکٹر نے ہنس کر اسے حیران کر دیا۔ بچے؟ آپ کا مطلب؟ اسلان کا دل بڑی زور سے دھڑکا۔ یس، آپ کی بیوی 2 بچوں کو اپنے رحم میں پرورش دے رہی ہے، آپ 2 بچوں کے پاپا بننے والے ہیں۔ ڈاکٹر نے یہ نیوز کہہ دی۔ اسلان کی خوشی دگنی ہو گئی۔ اوہ مائی گاڈ، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کیسے اپنی خوشی کا اظہار کرے۔ بٹ ایک چھوٹی سی پرابلم ہے مسٹر اسلان، ڈاکٹر ابھی مسکراتی اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسی پرابلم؟ اسلان نے جلدی سے پوچھا۔ اس بار اسے ڈر لگا تھا۔ آپ کا ایک بیبی تو اسٹرانگ ہے بٹ دوسرا کمزور ہے، اس کی ہارٹ بیٹ، اس کی گروتھ ویک ہے، آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا، ڈاکٹر نے ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بتایا تھا۔ اس کی وجہ؟ اسلان اب سنجیدہ ہو گیا۔ ہوتا ہے مسٹر اسلان، جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا، آپ کی وائف ویک ہے، ان کی پریگنینسی میں کچھ کمپلیکیشنز ہیں، انہیں مینٹلی کوئی ٹینشن نہیں ہے، ٹینشن نہیں دیجیے، وہ بھی ابھی ایک بچے کے لیے تیار نہیں تو 2 کافی بڑی بات ہے ان کے لیے، بٹ آپ ان کا ہر طرح سے خیال رکھیں، انشاءاللہ دونوں بچے اور آپ کی وائف سب کچھ ٹھیک رہے گا، ڈاکٹر نے اسے سمجھاتی ہوئی آخری میں مسکرائی تھی۔ کیا آروشا کو خطرہ ہے؟ اسلان کے چہرے پر فکر سی تھی۔ ڈاکٹر سنجیدہ ہو گئی۔ دیکھیں اسلان میر صاحب، جھوٹی تسلی نہیں دوں گی مگر یہ بھی نہیں کہوں گی کہ کافی مشکلات ہیں، آپ انہیں کبھی بھی ذہنی دباؤ میں نہیں پڑنے دیں، اس سے آپ کے بچے ہی نہیں خود مس آروشا کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اسلان نے گہری سانس لے کر خود کو سنبھالا۔ میں سمجھ رہا ہوں۔ وہ اپنی پیشانی مسل کر پھر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ویسے ایسے گھبرانے کی ضرورت نہیں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، میں نے میڈیسنس دی ہیں، وہ پابندی سے کھلاتے رہیں، انشاءاللہ آپ کے دونوں بچے صحت مند اس دنیا میں آئیں گے، بس انہیں ٹینشن اور پریشانی سے دور رکھیے۔ ڈاکٹر نے اس پر بھرپور تسلی بخشی۔ جی میں پورا خیال رکھوں گا، تائید میں سر ہلا کر وہ ہلکے سے مسکرایا۔ مجھے یقین ہے آروشا جیسے بچوں جیسی ہے، اس کے لیے آپ جیسا ہی مرد پرفیکٹ ہے، بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ نے سب کچھ بھلا کر اسے اتنی محبت دی۔ اس پر اسلان سارے ٹینشن بھلا کر دل سے مسکرایا۔ وہ اس سے بھی زیادہ محبت ڈیزرو کرتی ہے ڈاکٹر۔ اوکے ڈاکٹر، تھینکس، اپنی بات کہہ کر وہ شکریہ کہتا چیئر چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے جاتے ہوئے اسلان میر کو دیکھا، پھر گہری سانس لے کر اپنے سامنے رکھی فائل کو دیکھنے لگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ اسلان نے لیپ ٹاپ سے نگاہ ہٹا کر بیڈ پر آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھی آروشا کو دیکھا۔ ڈھیلی ڈھالے پیچ کلر کے کرتے اور پینٹ میں وہ پیر پھیلا کر موبائل ہاتھوں میں لے کر اپنا پسندیدہ شو دیکھ رہی تھی۔ ان 3 مہینوں میں اس کے جسم میں بدلاؤ آنا شروع ہو چکا تھا جو اس کے حسن میں اضافہ ہی کر رہا تھا۔ چہرے پر چھایا نور اور آنکھوں کی چمک، اسلان دن بدن اپنے آپ کو بے بس سا پا رہا تھا۔ وہ اس کے لیے جیسے سانس سے بھی بن چکی تھی۔ اس کا سارا غصہ، ساری پریشانی بس ایک آروشا کو دیکھ کر ختم ہو جاتی تھی۔ اپنے اوپر اسلان کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کر کے آروشا نے موبائل سے نگاہیں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ گود میں لیپ ٹاپ اور صاحب کھوئے اسے دیکھ رہے تھے۔ آروشا منہ بنا کر پھر سے موبائل پر نگاہ جما لی، ویسے بھی وہ اس سے خفا تھی۔ اس کی خفگی سے نگاہیں پھیر لینے سے اسلان مسکرا دیا۔ اب اس کا کام میں یہاں دل کہاں لگنا تھا۔ لیپ ٹاپ آف کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے گلاسز اتار کر ٹیبل پر رکھا اور گود میں رکھا لیپ ٹاپ بھی ٹیبل پر رکھ کر اس نے ٹانگیں پھیلا کر ان کی اکڑن دور کی اور بھرپور انگڑائی لے کر وہ صوفے سے اٹھ گیا۔ میرے پاس آنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا، میں ناراض ہوں آپ سے، اسے اٹھ کر اپنے پاس آتے دیکھ کر وہ بیڈ پر بیٹھے بیٹھے ہی چلائی۔ آپ ناراض ہیں مگر میں نہیں، مجھے میری جان کے پاس آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ مسکراتا ہوا انہیں قدموں سے چلتا ہوا بیڈ تک آیا اور بڑے آرام سے اس کی بغل میں بیٹھ کر اسے ایک بازو کے گھیرے میں لے لیا۔ آروشا نے بس چہرہ گھما کر اسلان کو دیکھا تھا، دور جانے کی کوئی کوشش نہیں کی، جانتی تھی وہ کہاں دور جانے دے سکتا ہے۔ تمہاری پسند کی ساری چیزوں کا آرڈر دے دیا، بس کچھ منٹوں میں پہنچنے والا ہے، اسلان نے اس کا سر چومتے ہوئے پیار سے کہا۔ تو سچ اسلان؟ وہ اچھلی پڑی اور مڑ کر اس سے لپٹ گئی۔ آرام سے، ہمارے بچے ڈر جائیں گے۔ وہ اس کے خوشی سے لپٹ جانے پر جلدی سے بولا اور احتیاط سے اسے سیدھا کیا۔ سوری، بھول جاتی ہوں۔ آروشا نے نچلے لب دانتوں تلے دبا کر اپنے پیٹ کی طرف دیکھا، پھر آرام سے اس کے شانے سے لگی۔ احتیاط کیا کرو جان، وہ خوشی سے اس کے پیٹ پر اپنے ہاتھ رکھ کر بولا۔
اسلان، جب آپ میرے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہیں نا تو مجھے بہت سکون ملتا ہے. ہمارے دونوں بچے بھی آپ کے تحفظ ملنے سے پرسکون رہتے ہیں. وہ بچوں جیسے خوشی سے اسے دیکھتی بتا رہی تھی. ان کا پاپا جو ہوں اور ان کی ممی میری جان. اس نے جھک کر اس کی ناک چومی اور پھر سیدھا ہو گیا. اروشا بھی کچھ کہتی کہ ڈور پر زبردست دستک ہوئی. جانی پہچانی دستک. آ گیا سالہ. اسلان کا منہ بن گیا. جب سے ہاشم نے خبر سنی تھی وہ خود ضرور بے چینی سے بہن کے پاس آنے کی ترکیبیں سوچ رہا ہوگا، اور جو اسے مل بھی گئی تھی. اسلان، آپ گالی بھی دینے لگے ہیں؟ اروشا نے فوراً برا مانا تھا. استغفر اللہ، سالہ ہے تو سالہ کہہ رہا ہوں. وہ سر تعصب سے ہلاتا اسے آہستہ سے الگ کرتا بیڈ سے اتر گیا. دن رات ہاشو کو میرا بھائی کہتے رہتے ہیں، اور جہاں وہ میرے پاس آیا فٹ سے سالہ ہو جاتا ہے. اروشا آرام سے دوپٹہ اٹھا کر شانوں پر درست کرتی اسلان کو چھیڑنے لگی. میری بیوی صرف میری بیوی ہے. سالہ میرے ٹائم میں آ کر گھسے گا تو سالہ ہی کہوں گا. وہ اسے چڑھاتے ہوئے ڈور کی طرف بڑھ رہا تھا. اب تک کئی بار دستک دی جا چکی تھی. تمہیں کس نے بولا تھا یہ سب لانے کو؟ ڈور کھولتے اس نے دانت نکال کر کھڑے ہاشم کو ڈپٹا جس کے ہاتھوں میں شاپر تھے. تو یہ ترکیب آزمائی تھی اس نے. وہ کیا ہے نا لالا، مجھے اپنی بہن سے ملنا ہے اور اپنے بھانجوں کے آنے کی خوشی میں مبارکباد بھی دینی ہے. ہاشم آنکھوں میں بہنوئی کو ناراضگی سے دیکھتا مگر ہونٹوں پر مکھن لگائے اسے راضی کر رہا تھا. پورا دن مل کر سکون نہیں ملا؟ اسلان دیوار کی طرح اس کے سامنے کھڑا اسے گھور رہا تھا. پورا دن؟ ہاشم کو صدمہ لگا. آپ نے مجھ سے میری بہن چھین لی ہے. 2 منٹ میں اپنی بہن سے دل کی باتیں کرنے کو ترس گیا ہوں. ہاشم کے ڈرامے پر اسلان دل ہی دل میں ہنسا. بیوی کس لیے دی ہے؟ دل کی باتیں اس سے کیا کرو. راہ حل بتا کر اسلان نے اس کے ہاتھ سے سارے شاپرز لینے چاہے. آدھی ادھوری بیوی دے کر رخصتی نہ کر کے آپ کے مشورے تو نہ دیں. اس کے شکوے پر اسلان نے اس بار اس کے سر پر چپت لگائی. جب تک طوطے سے اپنی جان نہ نکال لوں تب تک آدھی ادھوری پر صبر شکر کر لوں. اسلان نے اس بار کنارے ہو کر اسے اندر آنے کی جگہ دی. جانتا تھا بغیر اپنی بہن سے فالتو باتیں کیے بنا وہ ٹلنے والا نہیں. آشو، تو ہی ابھی اس داستان دیو سے باہر نکال سکتی ہے، ورنہ یہ سچ مچ کے دیو بن جائیں گے. ہاشم اسلان کو چھیڑتا ہوا وہیں آروشا کے پاس پھیل کر بیٹھ گیا. ہانو کو بھی بلا لے، آروشا نے فرمائش کی. اب گئی تمہاری رات اسلان صاحب. اسلان سر ہلاتا خود بھی ان دونوں کے پاس آ کر بیٹھ گیا. کچھ ہی دیر میں ہانیہ بی بی بھی روم میں موجود تھی اور چاروں کے باتوں اور کہکہے سے روم گونج رہا تھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں. آؤ فیضان بیٹھو. کہاں تھے تم؟ جیسے ہی ڈور ناک کر کے وہ اندر آیا تھا اسلان نے خوشگوار حیرت سے کہتے ہوئے اسے بیٹھنے کا بھی اشارہ کیا. وہ اپنے آفس میں بیٹھا آفس ورک انجام دے رہا تھا. فیضان کو اس نے بہت خاص کام پر تعینات کیا ہوا تھا، اس لیے اس سے ملاقات کم ہی ہوتی تھی. بس وہ موبائل پر ساری خبریں اسلان کو دے دیتا تھا. فیضان مسکراتے ہوئے اسلان کے سامنے والی چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا. ویسے وہ بیٹھتا نہیں تھا مگر آج اسلان نے پیار سے حکم دیا تو وہ اس کے احترام میں بیٹھ گیا. تم ٹھیک ہو نا؟ تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے نا؟ اسلان اس کے لیے فکر مند رہتا تھا. وہ اسے دوست کی طرح عزیز تھا. نو سر، کوئی پرابلم نہیں، میں اپنا کام بہت احتیاط سے کر رہا ہوں. فیضان عقیدت سے اپنے باس کو دیکھتے ہوئے ادب سے بولا تھا. ہاں، احتیاط سے کام کرو اور اپنا خیال بھی رکھو. تمہاری جان میرے لیے بہت قیمتی ہے. وہ مسکرا بھی رہا تھا اور اس کے لیے بہت فکر مند بھی تھا. تبھی اسلان کے موبائل پر میسج نوٹیفیکیشن بجی تو وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا. فیضان نے غور سے اپنے مالک کو دیکھا. کل کے اسلان میر اور آج کے اسلان میر میں کتنا فرق آ چکا تھا. ہر وقت چہرے پر چھائی رہنے والی سختی اب غائب ہو چکی تھی. کالی آنکھوں کی چمک اسے اور بھی جاذبیت بخش رہی تھی. سچ کہا ہے کسی نے، سچی محبتیں انسان کی زندگی بدل دیتی ہیں، جیسے اسلان میر کی بدلی. مجھے دیکھنا چھوڑو اور جو کہنا ہے وہ کہو. موبائل ٹیبل پر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو لگاتار دیکھتے فیضان سے جیسے ہی اس نے کہا وہ جھیم سکے. سوری سر، بس. خجل سا ہو کر وہ سر جھکا گیا. کوئی بات نہیں، بقول میری وائف کے میری پرسنالٹی ایسی ہے کہ لوگ سب بھول کر مجھے دیکھنے لگتے ہیں. اسلان میر اور ایسا مذاق. فیضان مسکرائے بنا نہ رہ سکا. اوکے، اب کام کی بات پر آ جاؤ. بہت ہو چکا مذاق. اسلان اب سنجیدہ ہوا تو فیضان بھی سنجیدہ ہو کر بولنے لگا. سر، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کس طرح ملک سنان کی کمپنی کو نقصان پہنچایا اور اس کا غیر ملکی دھندے کو نقصان کیا، اس کی وجہ سے اسے کچھ مہینوں کے لیے یہاں سے جانا پڑا. آگے آگے دیکھتے جاؤ کیا ہوتا ہے. فیضان، وہ اسے ٹوک کر چیئر سے ٹیک لگا کر ملک سنان کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں میں چمک سی ابھری. اس بار پرابلم ہے سر. فیضان کچھ پریشان سا تھا. کیسی پرابلم؟ اسلان سیدھا ہو کر بیٹھ گیا. سر، ملک سنان کو کام مت سمجھے. وہ برسوں سے اس دھندے میں ہے. لڑکیوں اور لڑکوں کی سپلائی، غیر قانونی اسلحات کے لین دین اور ڈرگز، ان سب کاموں میں وہ چاروں ایک دوسرے سے ملے ہوئے. اور اب وہ بولتے بولتے رکا. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اسلان کے تاثر سخت ہوئے. سر، ہم نے بس ایک دھندا بند کروایا، وہ ڈرگز اور چیزوں کی اسمگلنگ کا جو آپ سے چھپ کر آپ کے گاؤں میں انجام دیا جاتا تھا. ابھی بھی بہت سے غیر قانونی دھندے ہیں اس کے. فیضان نے اسلان کے سنجیدہ ہو چکے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا. اب بھی وہ لوگ ایسے بہت سے کام آرام سے کر رہے ہیں. ملک سنان ملک سے باہر ہے مگر اس کے سارے کام ہو رہے ہیں. نقصان تو ہوا ہے مگر ویسا نہیں کہ ملک سنان پکڑ میں آ جائے. سر، وہ فائل بہت اہم ہے، بس ایک بار وہ مل جائے.
فیضان نے جوش میں ٹیبل پر ہلکے سے ہاتھ مارا. اس کی بڑی خواہش تھی کہ وہ ملک سنان کو جیل کے سلاخوں میں دیکھے. فائل سمجھو اب ہمارے پاس ہی ہے، اسلان نے بتا کر دھماکہ کیا. سچ میں؟ یہ تو بہت اچھا ہے. وہ فائل سب کام کر سکتی ہے. وہ بے انتہا خوش ہو گیا. نہیں فیضان، صرف وہی فائل نہیں، ایک فائل اور ہے، اور اس پر رنگے ہاتھوں ان کو پکڑنے کچھ مہینوں بعد وہ ایک بہت بڑی سپلائی کرنے والے ہیں. اور اسلان دھیرے دھیرے اسے اپنا پلان سمجھانے لگا، جسے غور سے سنتے ہوئے وہ سر ہلا رہا تھا. اوکے سر، جیسا آپ کہیں. فیضان اطاعت سے سر ہلا کر اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا. ایک بات اور سر. وہ جانے ہی لگا تھا کہ اسے کچھ یاد آیا اور وہ جھجک کر اسلان سے بولا. ہاں کہو. اس کی آواز بہت نرم تھی. آپ کو پاپا بننے کی مبارکباد ادھار تھی. بہت بہت مبارک ہو آپ کو سر. فیضان دل سے اس کے لیے خوش تھا. تھینکس. اسلان کی ساری ٹینشن پل میں دور ہو گئی. چہرے پر چمک آ گئی. آپ کے بچے سے ملنے تو آ سکتا ہوں؟ فیضان نے جھجکتے ہوئے فرمائش کی تو اسلان ہنس دیا. آف کورس، بچے سے نہیں، بچوں سے. میں 2 بچوں کا پاپا بننے والا ہوں. اس کی خوشی سے خبر دینے پر فیضان بے انتہا خوش ہو گیا. دیٹس گریٹ. اللہ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے. وہ دعا دیتا اسے سلام کرتا چلا گیا تو اسلان مسکراتے ہوئے اپنے سامنے رکھی فائل کھول کر دیکھنے لگا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں. یہ کیا ہے اسلان؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو ہمارے ساتھ؟ چاچی اپنے ہاتھ میں پکڑے کاغذات لیے اس کے سر پر کھڑی تھی. انہوں نے اس کے گھر آنے کا بھی انتظار نہیں کیا. ایک طنزیہ مسکراہٹ اسلان کے ہونٹوں کو چھو کر معدوم ہو گئی. چاچی ہاتھ میں لیے پراپرٹی کے پیپرز اس کی ٹیبل پر پھینک کر اس کے شعلے ور نگاہوں سے دیکھتی ہوئی دانت پیس رہی تھی. اسلان نے آرام سے بیٹھے ہوئے ان کے ضبط کرتے چہرے کو دیکھا، پھر اسی پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دیکھتے ہوئے بولا تھا. یہ ندا صدا کا حق ہے چاچی، جو میں نے انہیں دیا. بے نیازی سے کہتے ہوئے اپنی چیئر کو ادھر ادھر گھماتے ہوئے اس نے ٹیبل سے ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا اور موبائل پر نگاہ ڈالی. مجھے بیوقوف مت سمجھو اسلان. تم نے یہ کام کس لیے کیا اچھے سے جانتی ہوں. وہ بہت ضبط کر رہی تھی. دانت پر دانت جما کر وہ اسے جیسے کچا چبانے کے لیے گھور رہی تھی. دل تو یہی کہہ رہا تھا کہ پرسکون سے بیٹھے اسلان میر کا منہ نوچ لے. میں نے آپ کو کبھی بیوقوف سمجھا بھی نہیں چاچی. وہی دوسروں کو جلا کر راکھ کر دینے والا لب و لہجہ. اس وقت بھی وہ سر سے پیر تک جل کر راکھ ہو گئی. اسلان، میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں تم نے ہمارے حصے کی ساری پراپرٹی صرف ندا صدا کے نام کیوں کر دی، اور اس پر سے ندا صدا کی ذمہ داری بھی تم نے لے لی ہے. کیا میں ان دونوں کی کچھ نہیں ہوں؟ وہ آگ اگلتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس بار ذرا تحمل سے بولی تھی. وہ غصے میں اپنا کام خراب نہیں کرنا چاہتی تھی. اسلان نے سیدھے ہوتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل پر پڑے کاغذات میں سے ایک الگ سے رکھا ہوا پیپر اٹھایا. یہ دیکھ لیں. میں نے وہی کیا جو مجھے بہت پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا. آپ کو بھی تسلی ہو جائے گی. اس نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کاغذ ان کی طرف بڑھا دیا. انہوں نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے کاغذ لیا تھا اور تیزی سے ان کی نگاہ کاغذ پر پھسلنا شروع ہوئی. یہ وہ آنکھیں پھاڑے اپنے سامنے بیٹھے مطمئن سے اسلان کو دیکھ رہی تھی. اب تو آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے چاچی. اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری. کالی آنکھوں کی وہ چمک. چاچی منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی. اسے کبھی بہت سیدھا سادہ اور بیوقوف سے سمجھتی تھی، مگر کچھ دنوں سے انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ اسلان میر کو انہوں نے ہمیشہ غلط سمجھا. اور آج وہ ساکت سے پھر سے چیئر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. اسلان کو دیکھ رہی تھی. چچا نے مرنے سے پہلے اپنے حصے کی ساری پراپرٹی میرے نام کر دی تھی، اور صاف صاف لکھا تھا کہ میں جو چاہوں اس پراپرٹی کا کر سکتا ہوں. اب تک میں خاموش رہا. ہمیشہ آپ نے اور آپ کی بیٹی نے جس طرح سے چاہا، جیسا چاہا، میرے باپ، چچا اور میری محنت کا پیسہ اڑایا، مگر اب نہیں. سیدھے ہو کر ٹیبل پر کوہنی رکھی اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پھنسا کر ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے رکھے انہیں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہہ رہا تھا. ان کے چہرے کا رنگ اڑنے لگا. اس کی آنکھوں سے انہیں پہلی بار خوف سے محسوس ہوا تھا. اب وہی ہوگا جو میں چاہوں گا. ندا سدا ہی اس جائیداد کی حقدار ہیں، اور جب تک ان کی شادیاں نہیں ہو جاتی وہ میری ذمہ دار ہے. اس کے بعد میں ان کا حصہ پوری خوشی سے انہیں دے دوں گا. وہ سنجیدگی سے بول کر سائڈ دراز سے سگریٹ اور لائٹر نکال کر اپنی چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا. میرا اور آنیہ کا حق؟ اس کا کیا؟ میں تمہارے چچا کی بیوی ہوں اور وہ ان کی بیٹی. اس حق کا کیا؟ وہ بھڑک کر اسے بس گھور رہی تھی. اسلان آفس کے پردے کھسکا کر گلاس فال سے باہر دیکھتے ہوئے منہ میں سگریٹ دبا کر لائٹر جلا کر سگریٹ سلگانے لگا. پھر لائٹر ٹیبل پر پھینک کر کش لیتے ہوئے ان کی طرف مڑا. آپ یہاں آرام سے ہیں، وہ بھی ہے. رہنا، کھانا، پہننا سب کی فراوانی ہے. اس سے زیادہ آپ کو کس چیز کی خواہش ہے؟ اپنے حق مانگنے پر ایسا ٹھنڈا جواب. انہوں نے اسلان کو غصے سے دیکھا، پھر جھٹکے سے چیئر پیچھے کھسکا کر کھڑی ہو گئی. اسلان اطمینان سے سگریٹ کے کش لیتا رہا. اسلان تم اچھا نہیں کر رہے ہو. مجھے نہیں چاہیے یہ بھیک، مجھے میرا حق چاہیے. ان کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے کھڑے اسلان کے ساتھ ساتھ اس کے آفس میں بھی آگ لگا دے. اب اپنا اکاؤنٹ چیک کر لیں. میں نے اتنی رقم ڈال دی ہے جتنا آپ کا حق بنتا ہے، باقی اب آپ کا کوئی حصہ نہیں. وہ سکون سے ساری سگریٹ ختم کر کے فرش پر پھینک کر اپنے جوتوں تلے مسل رہا تھا. چاچی نے اس کے جوتوں تلے دیکھا. وہ انہیں بھی شاید ایسے جوتوں تلے مسلنے کی خواہش رکھتا تھا، مگر وہ کیا کر سکتی ہے، ابھی اسے اندازہ نہیں تھا. تمہیں میں دیکھ لوں گی اسلان میر. مجھے تم نے ابھی تک بہت کمزور سمجھا ہے. تمہیں میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے.
وہ زخمی ناگن کی طرح اسے دیکھتے ہوئے پھنکاری۔ دوسری سگریٹ سلگاتے ہوئے اسلان کے ہونٹوں پر زہر بھری مسکراہٹ ابھری۔ آپ نے شاید مجھے صحیح سے سمجھا ہی نہیں ہے چاچی۔ جب تک آپ نے چاہا تب تک آپ نے جو چاہا کیا، مگر اب آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کی بھلائی اسی میں ہے کہ بس خاموشی سے سارے تماشے دیکھیں جو اب ہونے والا ہے۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے سرد آواز میں انہیں بالکل ساکت کر رہا تھا۔ پھر اور کچھ کہے بغیر وہ پیپرز اپنی مٹھی میں دبا کر مسلتے ہوئے مڑی تھی اور جس تیزی سے ان کے آفس سے میں آئی تھی اسی تیزی سے وہ آفس سے نکلتی چلی گئی۔ ان کے پیچھے اس کے ہونٹوں پر سگریٹ کے دھوئیں چھوڑتے ہوئے زہر خند مسکراہٹ ابھری، آنکھوں میں سرخی سی اتری تھی۔ کتنا سخت تھا اسلان کہ اس وقت یہ قبول کرنا اپنے جن 4 دشمنوں کو وہ کھوج لگا رہے ان میں سے ایک اس کی چاچی بھی ہے، یعنی آسیہ بیگم۔ جس دن ان کی حقیقت اس پر کھلی تھی اس دن اسلان بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ وہ کیا سمجھا تھا انہیں؟ ماں کا مرتبہ دیا تھا انہیں، اور انہوں نے ہمیشہ اس کی ماں کی وجہ سے اپنا ذاتی دشمن سمجھا۔ صرف اسے ہی کیا، انہوں نے تو ہمیشہ ان کے پورے خاندان سے نفرت کی، اپنا دشمن سمجھا۔ شاید چچا کو بھی ان پر شک ہو گیا تھا، تبھی تو انہوں نے ایسی وصیت تیار کروائی تھی۔ کتنے سالوں تک انہوں نے اپنی ناگن روح پر ایک محبت بھری عورت کا خول چڑھا کر ان سب کو دھوکہ دیا۔ اسے دشمنی اور جائیداد کے لالچ میں انہوں نے اپنی بد کردار بیٹی اسلان جسے شریف انسان سے باندھ دی۔ اور اب جب وہ سب کچھ جان چکا تھا تو اب تک صرف اس لیے اس نے ڈرامہ پلے کیا تھا تاکہ انہیں اپنے ساتھ رکھ کر ان تینوں کے گلے تک پہنچ سکے۔ اس میں سے ملک امجد تو اس دنیا سے جا چکا ہے، اب ان تینوں پر اسے اپنا شکنجہ کسنا تھا، اور بہت جلد اسے کامیابی ملے گی، یہ اسے یقین تھا۔ جی تو فرینڈس، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔